بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ہفتے کی مثبت اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ زاہد اور میں ہوں سعود حسن۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ صوبہ سندھ میں کرونا کو زیر پا کرنے والوں کی تعداد 1,65,467 ہو چکی ہے۔ عوام SOPs پر عمل کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا بریفنگ۔ مسلسل شوگر ڈرنکس کا استعمال دل، موٹاپا، ذیابیطس، گردوں، دانتوں کے امراض کی وجہ بنتا ہے، طبی ماہرین کا بیان۔ کرونا وائرس کے باعث بند ہونے والے نجی تعلیمی اداروں کو قرضے دیے جائیں گے، وفاقی حکومت کا اعلان۔ انسان کی تخلیق خدمت خلق کے لیے کی گئی ہے۔ اداس اور مایوس چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا مقصد حیات ہی خدمت خلق ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں میں فزیو تھراپی کی ایک طالبہ بھی شامل ہیں، جن کی پروفائل آپ ملاحظہ کریں گے خبروں کی تفصیل میں۔ پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری، 2030 تک پاکستان کو صاف اور ماحول دوست دنیا کا حصہ بنا دیا جائے گا، وزیر اعظم کا عزم۔ جیمز آرگنائزیشن کی جانب سے بازار حکایت کے عنوان سے موٹیویشنل سیشنز کا انعقاد کر دیا گیا، طلباء کی بھرپور شرکت۔ سرد موسم میں گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ، سستے اور گرم کپڑے کہاں اور کتنی قیمت میں دستیاب ہیں، یہ بتائیں گے محمد عمر اپنی رپورٹ میں۔ ناظرین خاطر جمع رکھیے، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ موسم سرما میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات زیادہ ہیں، لیکن عوام کی جانب سے مثبت رویہ اس وبا کے پھیلاؤ میں کمی بھی رونما کر سکتا ہے۔ اس لیے عوام حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل یقینی بنائیں۔ صوبہ سندھ میں کرونا کی کیا صورتحال ہے، اس سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا کہ اب اس وقت صوبے بھر میں کرونا کے 21,24,583 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 86% یعنی 1,65,467 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس وقت کرونا سے متاثرہ 24,137 مریض زیر علاج ہیں، جس میں سے 24,248 مریض گھروں میں، 16 آئسولیشن سینٹرز میں اور 873 مریض مختلف ہسپتالوں میں موجود ہیں۔ حفظان صحت کے اصولوں پر اترتی غذا ہی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مضر صحت غذا اور سافٹ ڈرنک کا استعمال کووڈ-19 کے ساتھ بے شمار بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اس حوالے سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دل، موٹاپا، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کرونا اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ پیچیدہ امراض کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ میٹھے کا استعمال ہے۔ شوگر ڈرنکس میٹھے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی فروخت میں کمی لانے کے لیے ہیلتھ لیوی نافذ کرنی ہوگی تاکہ صحت مند معاشرہ تخلیق پا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت مند غذاؤں کے استعمال میں کمی کے رجحان کے نتیجے میں مصنوعی اشیاء نے لے لی ہے جو بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ کرونا وبا کے دوران شوگر ڈرنکس کا استعمال غذائیت کی صورتحال مزید خراب کر رہا ہے۔ طبی ماہرین نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ شوگر ڈرنکس پر ٹیکس بڑھایا جائے اور ان اشیاء کے اشتہارات کے لیے مناسب قواعد و ضوابط بنائے جائیں تاکہ نئی نسل جو شوگر ڈرنکس کے شوقیہ استعمال میں مبتلا ہے انہیں بچایا جا سکے۔ کرونا وائرس نے ملکی معیشت کو کمزور ہی نہیں کیا، بلکہ کچھ ادارے اور نجی اسکولز ایسے ہیں جنہیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ ان اداروں سے ہزاروں افراد وابستہ تھے جن کی نوکری چلے جانے کی وجہ سے گزر اوقات میں مشکل کے ساتھ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسے اداروں کی مدد کے لیے حکومت وقت مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی سیکریٹری تعلیم نے چیئرپرسن پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے وفد سے ملاقات کی۔ اس وفد نے وفاقی سیکریٹری تعلیم کو کرونا کے باعث نجی تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکریٹری تعلیم نے کہا کہ حکومت نجی تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کم فیس وصول کرنے والے تعلیمی اداروں کو قرضے دینے کے لیے سمری تیار کر لی ہے، جس سے آسان اقساط پر قرضے مل سکیں گے۔
جبکہ نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن میں 1 سال کی توسیع، فیڈرل بورڈ میں داخلہ جات بھجوانے کی آخری تاریخ میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ تخلیق انسان کا مقصد دکھی انسانیت کی مسیحائی کرنا ہے۔ ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے ہوئے دوسروں کے غم کو محسوس کرتے ہیں اور انہیں کم کرنے کی کوشش میں مصروف عمل رہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے ہی حوصلہ مند افراد میں فزیو تھراپی کی طالبہ سومیا مہک بھی شامل ہیں۔ یہ کس طرح لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، یہ جاننے کے لیے ان کی پروفائل ملاحظہ کیجیے۔ Assalamu alaikum, this is Somya Mehak and I'm from Hyderabad and I'm a student of physiotherapy and I'm a social worker too. I have worked with national and international organizations as well. So میں نے اپنا والنٹرنگ کیریئر 3 سال پہلے اسٹارٹ کیا جب میں کالج میں تھی، اس موٹیو کے ساتھ کہ میں کسی کی ہیلپ کر سکوں یا میں کسی کی مدد کر سکوں، کسی کے کام آ سکوں۔ بے شک ہم لوگ کوئی نہیں ہوتے، مدد کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، ہم لوگ صرف ذریعہ ہیں۔ تو جب میں کالج میں تھی تو مجھے جو بھی پاکٹ منی ملتی تھی یا اسٹل ابھی بھی جو بھی پاکٹ منی ملتی ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس کو ضائع نہ کروں بلکہ کسی ایسے کام میں یوز کروں کہ وہ کسی کے کام آ جائے یا پھر کسی کے فیس پہ اسمائل لانے کے لیے۔ تو ابھی اس وقت میں ایک NGO میں کام کر رہی ہوں ایز اے جنرل سیکرٹری۔ ہم لوگوں نے کافی پروجیکٹس پر کام کیا ہے۔ ریسنٹلی ہم لوگوں نے 3 میڈیکل کیمپس لگائے ہیں ان ایریاز میں جہاں لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا میڈیسنس لے سکیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر جو میڈیسن دے گا وہ ہم کیسے لیں گے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم راشن ڈسٹریبیوشن کرتے رہے ہیں، چاہے عید ہو یا رمضان ہو۔ ہم لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مستحق لوگ ہیں ان تک ہم ضرورت کی ہر چیز پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی ہمارے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی ایک لڑکی کی کہ اس کی جو بھی شادی کی جو بھی چیزیں تھیں یا جو بھی ہم جیسے جہیز وغیرہ جو دیتے ہیں یا ضرورت کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی شادی کا کھانا وغیرہ جو بھی تھا وہ ہم لوگوں نے ارینج کیا تھا۔ تو یہ سب کرنے کے پیچھے میرا پرپس جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ انسان کو جس چیز میں خوشی ملے اس کو وہی کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہوگا یا کیسے ہوگا، بس اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بس یہ کام کرنا ہے اور آپ وہ کام کر لو گے۔ آپ بس ایک سوچو کہ آپ نے یہ گول جو ہے اچیو کرنا ہے اور آپ ڈیفینیٹلی وہ گول اچیو کر لو گے۔ تو کیونکہ سکسیزفل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہو۔ آپ کے لیے ہیومینٹی کتنا میٹر کرتی ہے۔ آپ کبھی کسی کے لیے جب دل سے کوئی کام کرتے ہو یا کسی کی دل سے مدد کرتے ہو تو جو بھی سیلف سیٹسفیکشن آپ کو جو ملتی ہے نا اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ سو ان دی اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے ایز وی لوز آور سیلف ان دا سروس آف ادرس وی ڈسکور آور اون لائفس اینڈ آور اون ہیپینیس۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اگر آپ بھی کسی ایسی شخصیت کو جانتے ہیں جو خدمت خلق میں ہموطن مصروف ہے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جیمز نیوز کی ٹیم نہ صرف ان سے رابطہ کرے گی بلکہ ان کی پروفائل کو جیمز نیوز میں شامل بھی کیا جائے گا۔ حکومت وقت پاکستان کو مستقبل کے تقاضوں سے نبرد آزما کرنے کے لیے مثبت حکمت عملی جاری رکھے ہوئے ہے، جس کو بین الاقوامی فورم پر بھی سراہا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں نے تمام ممالک کو متاثر کر دیا ہے، اس لیے وزیر اعظم پاکستان نے ماحولیات کی حفاظت کے لیے تاریخی فیصلے کیے ہیں، جن کے مطابق سن 2030 تک پاکستان بھر میں 60% تک بجلی قابل تجدید اور آلودگی سے محفوظ بنائی جائے گی، جبکہ کوئلے سے بجلی بنانے والی تمام صنعتوں کو ختم کر کے پانی سے بجلی بنانے والی صنعتوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو جدیدیت سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اور ماحول کو آلودگی سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے ہیں، جن کی بدولت پاکستان عالمی مشن میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ملک و قوم کی ترقی میں نوجوانوں کی صلاحیتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کی خودی کو بیدار کیا جائے اور انہیں حوصلہ دیا جائے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ انہی کی صلاحیتوں کے بل پر ملک ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ نوجوانوں میں یہ احساس بیدار کرنے میں جیمز آرگنائزیشن سر فہرست ہے، جس کا مقصد ہی ذروں کو آفتاب اور قطروں کو گوہر بنانا ہے، اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے سرتاپا کوششیں کر رہی ہے۔ اپنی مثبت سرگرمیوں کو برقرار رکھتے ہوئے جیمز آرگنائزیشن کی جانب سے بازار حکایت کے عنوان سے موٹیویشنل سیشن کا انعقاد کیا گیا،
جس میں جیمز کے روح رواں وقار احمد وقار نے دلچسپ انداز بیاں کے ذریعے سبق آموز کہانیاں سنا کر نوجوانوں کو مصروف عمل رہنے کا درس دیا، جس سے نوجوان نہ صرف بے حد متاثر ہوئے بلکہ جیمز آرگنائزیشن کی اس کاوش کو بے حد سراہا بھی۔ سرد ہوائیں چلتے ہی شہری گرم کپڑوں کی خریداری شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے جیسے گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے ان کپڑوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔ گرم کپڑوں کی قیمتیں کیا ہیں اور شہری انہیں خرید رہے ہیں یا نہیں، یہ بتا رہے ہیں محمد عمر اپنی خصوصی رپورٹ سے۔ السلام علیکم ناظرین، سردی کی پہلی لہر آ چکی ہے اور ہم موجود ہیں عوام میں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ انہیں گرم کپڑے کن قیمتوں میں دستیاب ہیں۔ ہاں یار، کپڑوں کی تو قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، میں نے بچے کا سوٹ تقریباً 6 مہینے پہلے لیا تھا، یہ 200 روپے کا، اب انہوں نے 400 روپے کا دیا ہے، اور یہی مسئلہ چل رہا ہے، یعنی 100 روپے 150 روپے بڑھا دیے انہوں نے۔ کوالٹی وائز کیسا ہے؟ کوالٹی صحیح ہے پر پیسے بہت بڑھا دیے، یعنی یہ نا انفلیشن بہت زیادہ کر دی انہوں نے۔ جی دیکھیں، کپڑوں کی بات جہاں تک ہے، کپڑوں میں بھی اور ہر چیز میں جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی تو نظر نہیں آ رہی، اور جو ریٹ ہم نے لاسٹ ایئر لیے تھے اس سے تقریباً ڈبل ریٹ مل رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی عوام کی رائے۔ کیمرہ مین جعفر کے ساتھ محمد عمر، جیمز نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں یا معاشی یا معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز کو دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل آئی ڈی یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جیمز ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔